اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفر منعه الجمود ولا یبدیہ العطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف من الحال ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما مولانا و مولا الکونین ابی الحسن والحسین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہم السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا والعن الدائم الاعداء الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ واعوانہ واتباعہ وشیعتہ والمستشہدین بین یدہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہماری گفتگو اس آیت جو آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے اس ذیل میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ پیش کر کے یہاں پر ایک نقطہ بیان کرنا ضروری کہ جس کو عالم اسلام میں شیعہ حضرات کو جواب دیا گیا، اس کی تفصیل ضروری ہے۔ یہ آیت انما یرید اللہ لیذہب، اپنے بچوں سے جوانوں سے گزارش ہے کہ اگر موقع ملے تو گھر جا کے ضرور اس آیت کو، اس کے الفاظ اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کو قرآن مجید کھول کر کہ انشاءاللہ قرآن میں دیکھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو انشاءاللہ۔ تو یہ آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، انما صرف اور صرف خداوند متعال ارادہ کرتا ہے، انما یرید اللہ، خدا ارادہ کرتا ہے، کس چیز کا ارادہ کرتا ہے؟ لیذہب، اذہاب، ذہب چلے جانا، اذہاب بھیج دینا، یہاں پر دور کرنا یا دور رکھنا، کہ جس کی طرف کل ہم نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا، لیذہب ذہبہ جانے کے لیے، اذہاب بھیجنے کے لیے، یہاں پر یذہبہ جو اذہاب کے صیغے سے ہے، یعنی دور کر دیا یا دور رکھا، لیذہب عنکم، آپ لوگوں سے خدا نے ارادہ کیا کہ دور رکھے یا دور کیا۔ میں نے یہ دوسرا ترجمہ اس لیے کیا کہ ممکن ہے کوئی مسلمان اگر یعنی کوئی غیر سن رہا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے مولانا کو قرآن کا ترجمہ بھی صحیح نہیں آتا، تو کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، دو ترجمے ہیں
اور اس کی وجہ بھی بیان کی تھی کہ خداوند متعال نے ارادہ کیا. کیا ارادہ کیا؟ لیذھبا، دور رکھے یا دور کرے، عنکم، آپ لوگوں سے. وہ آپ لوگ کون ہیں؟ کیا دور کرے؟ الرجسا، رجس کو دور رکھے یا دور کرے. کس سے؟ عنکم، آپ سے. وہ کم کون ہے؟ وہ مخاطب کون ہے؟ کہ اس پر ہماری مختصر گفتگو رہے گی، کیونکہ قرآن بغیر مفسر کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے. مفسر سے مراد یہ مفسر قرآن نہیں، بلکہ جو مفسر حقیقی ہیں وہ ہے آل محمد علیہ السلام کے، جن کو قرآن نے راسخون فی العلم کہا ہے. راسخون فی العلم، کہ جس پر ہم نے گزشتہ سال تفصیل سے گفتگو کی تھی راسخون فی العلم کے اس سلسلے میں. اور بہرحال قابل توجہ آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7. اور میں نے پچھلے سال بھی یہ جملہ کہا تھا، اس سال پھر تکرار کر رہا ہوں کہ یہ آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، هو الذی انزل الیک الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، یہ راسخون والی آیت ہے. یہ آیت بڑی اہم آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے اس لحاظ سے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ کسی کے دروازے پر تمہیں ہر حال میں جانا پڑے گا اگر تم قرآن سمجھنا چاہتے ہو. یہ دیکھیں یہ آیت بتاتی ہے، اور کوئی بہت زیادہ فلسفیانہ اور کوئی مشکل گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جائیے آپ، میں ظاہر اس موضوع پر گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، صرف ریپیٹ کر رہا تھا اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7. علی ای حال توجہ کیجیے گا. انما یرید یعنی ارادہ کرنا. اللہ نے ارادہ کیا لیذھبا، دور رکھے یا دور کرے، عنکم، آپ سے. میں نے اس آیت کا کیوں حوالہ دیا؟ اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے. عنکم، عالم اسلام میں ایک بحث ہے، یہ عنکم کون ہیں؟ اگر انکا ہوتا، عین نون کاف، انکا یعنی آپ سے، انکم یعنی آپ لوگوں سے. اگر آپ سے اگر ہوتا تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہوتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، یہ قرآن آپ سے مخاطب ہے. قرآن میں آیا انکم، آپ لوگوں سے. تو اب یہاں پر ایک جنجال، ایک جھگڑا الحمدللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ تاریخ کے اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے، چاہے شیعہ روایات ہو، سنی روایات ہو، کثرت کے ساتھ اس کی تفسیر آئی کہ وہ کون ہے. آپ کے مولانا تفسیر کی کیا ضرورت ہے، روایات کی کیا ضرورت ہے، خود آگے آیت بیان کر رہی ہے. نہیں، انما یرید اللہ، خدا نے ارادہ کیا، لیذھبا، دور کر دے، دور رکھے، عنکم، آپ لوگوں سے، رجس کو، برائی کو، پلیدگی کو، قذارت کو، ہر وہ چیز جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہو. انشاءاللہ رجس پر تھوڑی گفتگو آیت کے سلسلے میں آپ کی خدمت بیان کروں گا کہ آیات میں قرآن میں کہاں کا لفظ رجس آیا اور کن کن معنوں کے لیے قرآن نے لفظ رجس کو استعمال کیا. لیکن آسان، جس کو عام طور پر مفسرین اور لغت میں بھی جو اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت بیان کیا. انکم الرجس اہل البیت، وہ کم کون ہیں؟ وہ کم کون ہے؟ وہ اہل البیت ہے، اہل البیت ہے. تو یہاں پہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں جب اہل البیت کی بات آئے تو خاندان آل محمد علیہ السلام ذہن میں آتا ہے. لیکن بہرحال چونکہ آیت کے حساب سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، استدلال کے عنوان سے گفتگو کرنی ہے، تو اب یہاں پر اختلاف کہ یہ اہل البیت کون ہے،
اہل البیت کون ہیں؟ کون ہے اہل البیت؟ خب روایات متواترہ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے یہیں پر ایک بیان کر دوں. شیعہ سنی روایات، کثرت کے ساتھ روایات، تواتر کے ساتھ روایات کہ وہ اہل البیت محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم الصلاۃ والسلام. شیعہ سنی روایات میں تو ہم جس کو اہل البیت سمجھتے ہیں وہ صرف شیعہ روایت نہیں بلکہ وہاں پر کثرت کے ساتھ روایات ہے، کثرت کے ساتھ روایات ہے. تو انکم الرجس، تو انکم کا لفظ آیا اور پھر انکم کی تشریح کی قرآن نے ہی خود اہل البیت کے ذریعے سے. اب دیکھیں قرآن، اور بہت سارے بچے سوال کرتے ہیں اور ظاہر لاجیکل سوال بھی ہے یہ کہ تاریخ کے اعتبار سے، خود قرآن کے اعتبار سے، مثلا اگر ہم فی الحال قرآن کی بات کریں تو کیوں قرآن اس طرح بات کرتا ہے کہ اختلاف رہے؟ خوب لاجیکل سوال ہے. اب نام لکھ دیتا، مثلا ایک طریقہ نام لکھ دیتا، یا کوئی اور کنائے اور اشارے بیان ہو جاتے ہیں تو یہ اختلاف نہ ہوتا. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اب دو نقطے یہاں پر فقط آپ کی خدمت میں اشارتاً بیان کر دوں اس سوال کے ذیل میں. ایک تو قرآن کا وعدہ ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. کسی سے حفاظت؟ کیا حفاظت؟ حفاظت کسے کہتے ہیں؟ یعنی قرآن میں باقی آسمانی کتابوں کی طرح تحریف نہ ہو جائے، چینجز نہ ہو جائے. جس طرح توریت میں چینجز ہو گئی، وہ حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ نے تو نہیں کی تھی. جس طرح انجیل میں تحریف ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کی تھی. نہیں، بعد میں آنے والے ان کے فالوورز، ان کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اب ہم تو مادہ اور دنیا کی خواہشات میں اپنے آپ پر اتنا کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا ہم کتابوں کو ہی تحریف کر دیں تاکہ ہمارا قرآن ان کی کتاب کے ساتھ جو وہ میچنگ ہو جائے. تو یہ قرآن، یہ توریت میں، یہ انجیل میں تحریف ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ارتد الناس الا الثلاثہ، جب تاریخ بیان کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کی بعد، شہادت کے بعد، وفات کے بعد، جو بھی آپ نام دینا چاہیں، ارتد الناس الا الثلاثہ، یعنی جو ناطق قرآن کا حال کیا. کیا ہم یہ توقع کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا قرآن صامت کے ساتھ بھی یہی حال ہوتا؟ اور یاد رکھیے گا، اگر یہ نام آ جاتے وہ حال جو آل محمد کے ساتھ ہوا سلام اللہ علیہم اجمعین، بعین ہی یہی حال قرآن کے ساتھ ہوتا. اور قرآن کا وعدہ تھا ہم حفاظت کریں گے. حفاظت کرنے کے لیے حکمت عملی ہوتی ہے. حکمت عملی، خب یہ حکمت عملی ہے خداوند متعال کی، خداوند متعال کی حکمت عملی ہے. دوسری بات توجہ کیجیے گا، دوسرا جواب اس سلسلے میں کہ کیوں خداوند متعال نے اتنی صراحت نہ دے دی، صراحت نہ کر دی. توجہ کیجیے گا، مجھے بتائیے ہمارے علماء نے اس آیت کے ذیل میں بالاتفاق بات کہی. اب قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جو قابل ڈیبیٹ اور قابل گفتگو ہے اس اعتبار سے. آیت تطہیر جو ہمارا موضوع ہے، آیت تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میں نے کہا کتنے جوابات ہیں؟ دو نہیں، ایک اور اضافہ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا. یہ دوسرا جواب. دوسری آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میں اس آیت کے ذیل میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے اس چیز کو جو آپ پر نازل کی، آپ پر نازل کی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا.
اب میں اس آیت کے ذیل میں بالکل نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب قرآن نے یہاں پر کیا، یہ قرآن کی وہ آیت ہے، یا ایھا رسول بلغ، پہنچا دیجئے، کس چیز کو پہنچائے؟ ما میم الف ما، اس چیز کو۔ اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی، کیونکہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اعلان ولایت ہوا، من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہوا، اور اگر من کنت مولا فہذا علی مولا کا اگر اعلان نہ ہوتا، سب متفق ہوتے، سب کا اتفاق ہوتا۔ خدا کو اتفاق نہیں چاہیے، ہدایت چاہیے۔ خدا کو اپنی کوئی فوج نہیں بڑھانی ہے۔ ہم اپنی فوج کو بڑھانے کے لیے ہیلوں سے، بہانوں سے، اپنا گروپ بڑھانا ہو، کچھ بھی ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا کسی طریقے سے، وہ آ جائے ہمارے گروپ میں، تمہارا یہ مزاج ہے، تمہارے گروپ کا یہ مزاج ہے، تمہارے فیور میں ہم تمہیں یہ سپورٹ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو افراد بڑھانے ہیں، خدا کو افراد نہیں بڑھانے ہیں۔ ارتد الناس الا الثلاثہ، یہ کس کا اثر تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع، وہ بھی صرف غدیر کا مجمع، سارا کا سارا مدینہ اٹھ کر تو نہیں آ گیا تھا، سارے کے سارے مسلمان تو نہیں آ گئے تھے، کتنے ہی مسلمان تھے، لیکن یہ اعلان ولایت ہے ہی اتنا مشکل، اتنا دشوار کہ جس کو تحمل ہر انسان نہیں کر سکتا ہے۔ خوش قسمت انسان ہے جو یہ ولایت کو قبول کرتے ہیں، اور جس کے لیے خود شیخ عباس اکموئی نے کتاب مفاد الجنان میں بیان کیا۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، مقام ولایت کی عظمت کو پہچانی ہے کہ پوری مفاد الجنان یا پورے جتنی بھی کتابیں ہمارے پاس اعمال کی موجود ہیں، 365 دن میں کہیں وہ خدا کا شکر، ہر حال میں انسان خدا کا شکر ادا کرے، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرے، ہر حال میں خدا کو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ خدا کا شکر ادا کرے، لیکن اعمال کے اعتبار سے 365 دن میں کہیں یہ جملہ نہیں ملتا جو غدیر کے دن ملتا ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا اتنی بڑی نعمت ہے یہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتوں کو آخر تک پہنچا دیا، مکمل کر دیا، تام کر دیا۔ تو بہرحال یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی بڑی آبادی تھی، بڑی آبادی تھی، پورا شہر مدینہ حکومت اسلامی، حکومت الہی، حکومت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بڑی آبادی، اور ہر شخص آپ ایک جو حکومت اسلامی مدینہ کی جو ایک روب دبدبہ عظمت جو تھی، نہیں، خدا کو یہ کچھ نہیں چاہیے، خدا کو چاہیے ہدایت چاہیے، چاہے ایک شخص ہو۔ تو ایک طرف تاریخ یہ بیان کرتی ہے، دوسری طرف تاریخ کیا کرتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، ارتد الناس الا الثلاثہ، سارے کے سارے، اب لفظ اس کو خود یہ روایت کی تشریح طلب جملہ ہے، یہ ارتد الناس الا الثلاثہ، سارے کے سارے، سب کے سب مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، یا بعض روایتوں میں 6 کے، یا بعض روایتوں کے 7 کے، مرتد ہو گئے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے ارتداد کا کیا مطلب ہے، تو آپ توجہ کیجئے گا، خدا کو کثرت نہیں چاہیے، خدا کو چاہیے خالص مال چاہیے، خدا کو وہ چاہیے جو میری اطاعت کرے، جو میری اطاعت کرے، نہ کہ خود اپنے نفس پرستی، نفس کی اطاعت کرے۔ لہٰذا اب یہاں پر لہٰذا توجہ کیجیے گا کہ یہ آیت نازل ہوئی، اختلاف ہو گیا۔ کیسا اختلاف؟ اب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا، سارے کے سارے منحرف ہو گئے، قبول نہیں کیا۔ جب تک رسول تھے تو صحیح ہے، جب رسول چلے گئے اس دنیا سے تو یہ حال تھا اسلام کا، مسلمانوں کا یہ حال تھا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ توجہ کیجیے گا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ آپ اپنے سوالات صحیح ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات اچھی بات ہے،
لیکن جو میرا تیسرا جواب ہے اس کو میں یہیں پر بیان کر دوں اور دوسرے جواب کو تھوڑا سا اور مزید آگے لے کر آپ کی خدمت میں بیان کروں. تیسرا جواب کیا ہے؟ تیسرا جواب یہ ہے بھائی ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم کون ہو؟ کون سے ارسطو ہو؟ بولی سینا، سب کے سب جمع ہو جاؤ. یہ سب کے سب جمع ہو جائیں تو ان سب کے علم کی کیفیت کیا ہے، مقدار کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اب یہ ادبی اعتبار سے خود یہ آیت کی اپنی فساد و بلاغت کہ نفی کے بعد، نیگیٹو کے بعد ایک نکیرہ جملہ آ جائے تو انتہائی حقارت، انتہائی قلت کے اوپر دلالت کرتا ہے. ما اوتیتم، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں علم میں سے کچھ بھی عطا نہیں کیا الا قلیلا. یعنی اب میں سمجھانے کے لیے اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، یعنی جو تم کو دیا ہے نا، گہرے امیر ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے سامنے ایک قطرہ علم دیا ہے. سمجھانے کے لیے اور کوئی میرے پاس الفاظ نہیں تھے. تو جو ذات حکیم مطلق ہو، علیم مطلق ہو، جس کے علم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. مطلق یعنی کوئی، ہمارا علم کیا ہے؟ کنڈیشنل ہے، محدود ہے، لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ کے ان لمیٹڈ کہہ دیں آپ. علیم مطلق یعنی علم ان لمیٹڈ علم، حکیم ان لمیٹڈ حکمت. تو ممکن ہے آپ سوال کریں، قرآن سے متعلق سوال کریں، شبہ لے کر آئے، اعتراض لے کر آئے، ایسا اعتراض لے کر آ جائے کہ تمام عالم اسلام شیعہ سنی، جو غیبت کا زمانہ اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، تمام عالم اسلام شیعہ سنی، سارے علماء، سارے فقہا، سارے مجتہد جمع ہو جائے، اس کا جواب نہ ہو تو بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ کتاب لکھنے والا علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یہ اپنے مقام پر کہ میں نے دو لفظ استعمال کیے، علیم اور حکیم. اب پھر میں بات سے بات نہیں نکالنا چاہتا کہ حکیم کس کو کہتے ہیں. خدا علیم بھی حکیم بھی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ کوئی بات نہیں سمجھ میں آیا. آسمان زمین پر آ گیا، آسمان زمین پر آ گیا؟ نہیں آسمان زمین پر آیا. نہ میری ہدایت کے سلسلے میں کوئی ایفیکٹ ہوگا، نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس مرجع کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس عالم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس فقیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بالکل حق ہے کہ سمجھ میں نہ آئے. اس لیے قرآن کا تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز بیان کی گئی. کس کے لیے؟ فقیہ کے لیے، مرجع کے لیے، مجتہد کے لیے؟ جی نہیں. ان کے لیے جنہوں نے کیا کہا؟ جنہوں نے کہا کہ قلوبنا اوعیت علم اللہ، ہمارا دل کیا ہے، ہمارا قلب کیا ہے؟ علم خدا کا ظرف ہے. علم خدا کا ظرف ہے. بچوں کے لیے کہہ دوں میں، آپ کے پاس جتنی بھی معلومات ہے نا، علم ہوا میں نہیں ہو سکتا ہے. آپ پانی کو ہوا میں رکھ سکتے ہیں بغیر گرے ہوئے؟ نہیں. اب یہ پانی، اگرچہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، پانی کا ایک ظرف ہوگا. علم بھی ہوا میں نہیں ہو سکتا ہے. علم کہاں پر ہوتا ہے؟ نفس میں کہیں، عقل میں کہیں، روح میں کہیں، جہاں پر بھی کہیں. علم ہمیشہ وہاں پر ہوتا ہے. تو آپ کی جو روح ہے، آپ کا جو قلب ہے، آپ کا جو دل ہے، آپ کا جو نفس ہے، وہ ہے ظرف. اور جتنی بھی آپ کے پاس معلومات جس کو ہم علم کہتے ہیں وہ اس ظرف میں ہیں. اب خداوند متعال کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے اپنے بچوں جوانوں کے لیے، خدا جسم تو نہیں رکھتا ہے کہ ہم خدا کے لیے ظرف اور مظروف کی بات کریں. وہاں تو صفات ثبوتیہ میں ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ صفات ثبوتیہ یعنی یہ بہرحال صفات الہی کے سلسلے میں ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یا صفات سلبیہ میں یہ صفت بیان کی جاتی ہے کیا؟ کہ اس کی صفات عین ذات ہے. اس کی صفات عین ذات ہے. یعنی کیا مطلب عین ذات ہے؟ یعنی وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ عالم ہے، وہ حی ہے، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے. ہم کون ہیں؟ ہم عالم نہیں ہیں، ہم قادر نہیں ہیں، ہماری حقیقت میں یہ سب نہیں ہے. ہم الگ ہیں، ہمارا علم الگ ہے، ہم الگ ہیں، ہماری طاقت اور قدرت الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تھے، علم تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا.
جب ہم پیدا ہوئے تو علم تھا نہیں، ہم تھے اس پر قدرت تھی نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہماری ذات میں علم نہیں ہے، ہماری ذات میں علم نہیں ہے، لہذا یہ ہم عالم ہیں مجازن، کیونکہ ہمارے نفس پر علم نازل ہوا ہے، ہمارے نفس پر ہمارے روح پر علم آیا ہے۔ خدا ایسا نہیں ہے، جب سے خدا ہے عالم ہے، جب سے خدا ہے قادر ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اس کی صفات عین ذات ہے۔ عین ذات جہاں پر تفکیک نہیں ہو سکتی ہے، جدائی نہیں ہو سکتی ہے، ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے خدا ہو اور علم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صفات عین ذات ہے۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ لہذا خدا بندے مطالعہ عالم ہے، حکیم ہے، خدا بہتر جانتے، نہیں معلوم کوئی بات نہیں۔ آپ کی خدمت میں جوابات دیے میں نے، جو علماء کرام نے مختلف انداز سے جو جوابات دیے، یہ جوابات خوب، کوئی کہتا ہے میں کنونس نہیں ہوا تو نہیں ہوئے، تو کسی جواب سے تو کنونس ہو جائے، اگر اس سے بھی نہیں ہوتے تو صحیح ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ یعنی وہ کس چیز کا دعوے دار ہے؟ وہ دعوے دار ہے کہ میں جاننے والا ہوں۔ خدا کہتے ہیں ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تو تمہیں حقیر سا علم عطا کیا، وہ کہتا ہے نہیں میں جاننے والا ہوں۔ تو کس کو رد کرنے والا ہے؟ وہ قرآن کو رد کرنے والا ہے، اور جو قرآن کو رد کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ لہذا اگر کہے کہ نہیں میں اس جواب سے کنونس نہیں ہوں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لہذا جو دوسرا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ توجہ کیجیے گا، قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ آپ کے آیت، آپ کی خدمت میں آیت بیان کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ ہم نے قرآن کو ہم نے یا ایھا الرسول پہنچا دیجیے اس چیز کو جو آپ پر نازل کیا۔ کیا ہے قرآن میں لفظ؟ میم الف ما۔ ہو بابا ہمارے بچوں کو یاد ہونا چاہیے، بچوں کو پوچھیں یہ میم الف ما کیا ہے، یہ آیت یاد کروائیں اپنے بچوں کو، اس کے بعد یہ یاد کروائیں یہ جو میم الف ما ہے نا، اس کو بریکٹ میں لکھیں ولایت امیر المومنین، اور اہل سنت کی کتابوں میں روایت ہے، ذرا ابن مسعود سے روایت ہے کہ ہم اس قرآن کی آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، اب بینی الفاظ یاد نہیں لیکن میں وہ بریکٹ کے الفاظ بیان کروں کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما ای ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی پڑھا کرتے تھے ہم۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن تحریف ہو گیا، نہیں، یہ باطن قرآن تھا جس کو رسول نے بیان کیا اور اصحاب یوں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا توقع ہے؟ احادیث نبوی پر پابندی لگی کیوں تھی؟ کیوں لگی تھی احادیث نبوی پہ پابندی؟ تاکہ یہ ابن مسعود کی اس روایت کو ختم کیا جائے، من کنت مولا فہذا علی المولا کو ختم کیا جائے، آئے تطہیر و آئے منزلت، اور جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی شان میں جو فضائل آئے ہو۔ لہذا کہا کہ نہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن خدا کا کتاب خدا کافی ہے۔ لہذا تمام تواریخ نے بیان کیا، ایک طویل مدت کے بعد رسول کی ایک طویل مدت کے بعد حدیث بیان کرنے پر چارج تھا، پابندی تھی، کسی کو حق نہیں ہے۔ دیکھو یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، جب کسی مسلمان معاشرے میں جب کسی کو گمراہ کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ شراب کے ذریعے سے گمراہی نہیں آئے گی، شراب کے ذریعے سے، اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں، اسلامی معاشرے کو اگر گمراہ کرنا ہو تو شراب کے ذریعے سے، اگر کوئی مسلمان بما انہم مسلم، مسلمان کو مسلمان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، نفس پرستی خواہشات کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں، جب کسی مسلمان معاشرے کو بہکانا ہو، جب کسی دیندار معاشرے کو بہکانا ہو تو کس کے ذریعے سے بہکائیں گے؟ نماز، شراب کے ذریعے سے نہیں، جھوٹ کے ذریعے سے نہیں، غیبت کے ذریعے سے نہیں، یہ دنیا کے تمام فواحش کے ذریعے سے نہیں کہ ہر انسان کی فطرت قبول کرتی ہے کہ یہ برا ہے۔ کس کے ذریعے سے بہکائیں؟ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، تاریخی جملہ کہتا ہوں، میرا جملہ تاریخی نہیں ہے، تاریخ کے اعتبار سے جملہ کہتا ہوں، لہذا تاریخی جملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس طرح بہکاؤں؟ نیزوں پر قرآن بلند کر دو، ہم قرآن سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے خوبصورت کوئی نعرہ ہو سکتا ہے؟ اس سے خوبصورت کوئی نعرہ ہو سکتا ہے؟ قرآن سے فیصلہ جانتے ہیں، اپنے بچوں جوانوں کو جا کے پڑھائیے۔ یہ گمراہی قرآن، یعنی دیکھیے یاد رکھیے گا، اب اگر کسی کو میرے ان الفاظ کو اگر غلط معنوں میں اگر پروپوگیٹ کرنا ہو، ایڈورٹائز کرنا ہو، مولانا نے کہا کہ قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا یہ گمراہ نعرہ ہے۔ مبصرین میں قطعاً گمراہ نعرہ تھا یہ، اس لیے کہ کیا تھا یہ؟
بہرحال وقت میں کیا اس میں لوں. قرآن ناطق کو خاموش کرنے کے لیے تھا یہ. قرآن صامت کو بلند کیا جا رہا ہے. یعنی گویا اپنے الفاظ میں بچوں کو بیان کروں. کوئی یہ کہے کہ بھائی 30 پارہ مت پڑھو، 114 سورے مت پڑھو، آدھے سورے پڑھو، باقی آدھے سورے نہیں پڑھیں گے، تو یہ حق ہے یا باطل ہے؟ کوئی مسلمان یہاں پہ راضی نہیں ہوگا، کوئی شیعہ راضی نہیں ہوگا. لیکن جب کہیں گے کہ قرآن یہاں پر استعمال ہوا گمراہی کے لیے تو شاید شیعہ بھی بول اٹھے گا. بہرحال پس توجہ کیجئے گا، یہ آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں پر میم الف ما آیا، نہیں بتایا وہ کیا پیغام تھا، وہ کیا تبلیغ تھی. اگر بتا دیتا تو اگر ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں، اگر ظاہری ایک اعتبار سے دیکھیں تو محمود اور ایاز سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے. پھر ضرورت نہیں رہتی کہ ہم ان کو بلائیں اور کہیں کہ بھائی تم ہاتھ باندھ کے پڑھ لو، ہم ہاتھ کھول کے نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی. سب اتفاق رہتا نا، سب اتفاق رہتا. یا تو یہ اعلان ہی نہ ہوتا تو بھی اتفاق رہتا. اب اعلان نہ ہونا تو یہ لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں کہ خدا کی مجبوری تھی، لیکن حکمت الہی یہ تھی کہ بیان نہیں ہونا چاہیے تھا. بس توجہ کہ قرآن میں جا بجا قرآن نے یہ بیان کیا. تو پھر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 پر بھی اعتراض کیجئے، جس کا میں نے حوالہ دیا تھوڑی دیر پہلے. کیا قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا جس میں آیات محکمات بھی ہے اور آیات متشابہ بھی ہے، اور آیات متشابہ کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے راسخون فی العلم کے. بھائی قرآن خدا تو ایسا بیان کر دیتا ہم سب سمجھ لیتے. نہیں، حکمت الہی نہیں ہے یہ، حکمت الہی نہیں ہے. کیا حکمت الہی؟ حکمت الہی جو ایک ناقص ذہن میں آنے والی ہے وہ یہ خدا کو امتحان. یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا دارالامتحان ہے. کون نفس پرستی کرتا ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ خدا اور رسول خدا نے حجت کو تمام نہیں کیا. خدا نے اپنی حجت کو تمام کیا، رسول نے اپنی حجت کو تمام کیا، تمام حجتوں کو تمام کیا. الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے جو دفاع کیا ہے اسلام کا، تشیع کا ڈیفینڈ کیا ہے. تشیع کو جا کے علم کلام میں دیکھیے، تفسیر میں دیکھیے، مختلف انداز سے ہمارے علماء کرام نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، ایک سوال کا جواب دیا ہے. یہ کس چیز کا دفاع ہے؟ یہ تشیع کا دفاع ہے. خوب ان کے اوپر کوئی وحی آ رہی تھی؟ ان فقہاء کے اوپر، ان علماء کے اوپر کہیں سے وحی آ رہی تھی؟ نہیں، وحی نہیں آ رہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو آباء و اجداد کے دین کے عنوان سے دفاع کر رہے تھے. نہیں، آباء و اجداد کا دین تو تھا لیکن حق دین کا دفاع کر رہے ہیں آپ کی کتابوں سے، آپ کی روایتوں سے اور قرآن مجید سے. آپ دیکھیے ہمارے علماء نے ان کی کتابوں سے ثابت کیا ہے، ان کی کتابوں سے بہت ساری باتوں کو، کم از کم جو اہم ترین باتیں تھی بالخصوص امامت کو، ان کی کتابوں سے ثابت کیا ہے. لہٰذا یہاں پر خداوند متعال نے ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال نے ہدایت بند کر دی اگر نہیں لکھا تو. اچھا تکلیف ہوتی بھی کس کو ہی ہے؟ عام طور پر تکلیف ہو بھی ہم ہی کو رہی ہوتی ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کسی غیر سے بات ہو جاتی ہے، کہا اچھا تم اگر حق پڑھو تو آئمہ کے نام بتا دو قرآن میں. وہ ہوتا ہے شاذ و نادر. آیا وہ ہونا چاہیے یعنی ہمیں کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، مناظرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے. اس کا دائرہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عام طور پر یہ سوال کون کرتا ہے؟ عام طور پر ہمارا بچہ اور جوان یہ سوال کرتا ہے بھائی خدا آئمہ کے نام بتا دیتا. پریشانی کس کی ہے؟ ان کی پریشانی آپ کو ہے یا آپ کو اپنی پریشانی ہے؟ ان کی پریشانی آپ کو ہے یا آپ کو اپنی پریشانی ہے؟ اگر آپ کو اپنی پریشانی ہے تو آئیے، اگر آپ منصف ہیں تو ہم آپ کو بتاتے تھے کہ دین حق کیا ہے. آپ کو حق بتانا ہے، آپ کو حق چاہیے. خدا کا کام ہے حق بیان کرنا، خدا کا کام ہے ہدایت دینا. ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. خدا نے اپنا کام مکمل کیا، پوری حکمت کے ساتھ کیا، پورے علم کے ساتھ کیا. ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہمارا کام ہے ہدایت دینا، راستہ بتانا ہمارا کام ہے. مرضی تمہاری ہے، چاہے تم شاکر بن جاؤ چاہے تم کافر بن جاؤ. لہذا توجہ فرمایا آپ نے، لہذا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب مجھے بتائیے نا اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ خدا کی اور کیا بہترین حکمت ہو سکتی ہے؟ توجہ کیجئے گا. اہل البیت ایک مجمل لفظ ہے، قبول، ایک انون، ایک حاضر لفظ نہیں ہے. اہل البیت کون ہے؟ اور نور علی نور، امتحان کتنا سخت ہے.
امتحان کتنا سخت ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت آئی ہے، یہ آیت بھی کہاں پر آئی ہے؟ جہاں ازواج رسول کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ خداوند متعال حق پہنچائے گا، لیکن حق کی حفاظت بھی کرے گا، حق بھی بین اور روشن ہوگا، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا۔ کوئی قیامت کے دن خدا پر حجت نہیں کر سکے گا۔ حجت کا لفظ ایکسکیوز لے کر آنا، احتجاج کرنا، ہمارے لیے تو واضح نہیں تھا، نہیں، کوئی حجت تمام نہیں ہو سکتی۔ خدا نے اپنا دین واضح طور پر بیان کیا۔ انما یرید اللہ، یہاں پر ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ دس بستہ گزارش ہے مومنین سے کہ اگر زحمت نہ ہو تو آگے آگے تشریف لیں، ایک درود پڑھتے ہوئے محمد وآل محمد پر۔ خدمت میں نے بیان کیا تھا، جب میں نے پہلی تقریر تھی تو اس میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ میرے ذہن میں فی الحال یہ قرآن کی 2 آیت ہے۔ ایک مومن بھائی نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی قرآن کی ایک آیت جو سورہ دہر کی آیت نمبر فی الحال آیت نمبر 30 ظاہر اگر میں اشتباہ نہ کروں، بہرحال سورہ دہر کی آیت ہے کہ مولانا اس سے بھی عصمت ثابت کی جا سکتی ہے، بلکہ ان کا دعویٰ تھا کہ عصمت ثابت کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اس میں میں آیت پڑھ دیتا ہوں، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، بہت ہی مشہور، اکثر اہل منبر ذاکرین، ہم نے بھی کئی مرتبہ اس مجلس میں پڑھا، اس مجلس میں نہیں کئی مجالس میں ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اچھا، یہ سورہ دہر ہر مومن کے ذہن میں سورہ دہر مخصوص نازل ہوا ہے آل محمد کی فضیلت میں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ روزے والا جو واقعہ ہے، جو آپ نے جب روزہ رکھا، آپ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اسیر اور فقیر اور مسکین میں جو انفاق کیا اور سورہ دہر نازل ہوا، اس کی 30ویں آیت اگر میں اشتباہ نہ کروں، ما تشاؤون، کہ آپ آل محمد علیہ السلام، تشاء کہتے ہیں ارادہ کرنا، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ آپ آل محمد علیہ السلام کوئی ارادہ نہیں کرتے، صرف وہ ارادہ کرتے جو ارادہ الہی ہوا کرتا ہے۔ اچھی بہت خوبصورت آیت ہے، اور لیکن میں بہت جازم نہیں ہوں کہ پورے مقام عصمت، جو عصمت کی پوری ڈیفینیشن ہے، کیا ہے عصمت کی پوری ڈیفینیشن؟ کہ گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچتا ہو، جہاں پر خطا نہ ہو، جہاں پر اشتباہ نہ ہو، جہاں پہ کوئی غلطی نہ ہو، جہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایسا نہ ہو کہ جس سے انسان کو کوئی تنفر ہو، یہ ان تمام چیزوں سے پاک، اس کو معصوم کہتے ہیں۔ اب بہرحال ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ عصمت کے اوپر بہرحال ایک حد تک تو یقینی طور پر ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، توجہ کریں، کوئی معمولی آیت نہیں ہے، اگرچہ اس کی ایک بہت بڑی، یعنی اس آیت میں ایک جو ہمیں، یعنی ہمارے علماء کو یا شیعہ افراد کو جو مشکل ہو سکتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر کوئی ایسی روایات متواترہ نہیں موجود ہے کہ ہم کہیں کہ ما تشاؤون، کہ یہ قرآن کی آیت مخاطب ہے آل محمد علیہ السلام سے۔ توجہ فرما رہے ہیں ہم، ایسی اہل سنت کے اعتبار سے کوئی تواتر سے ثابت شدہ نہیں ہے کہ یہ آیت مخصوص ہے آل محمد علیہ السلام کے لیے، ورنہ یہ آیت بہترین ایک عظمت کو بیان کر رہی ہے، عصمت کا یقینی طور پر اگر وہ پورا مدعا اگر ثابت نہ بھی ہو تو ایک بہت بڑا مدعا ثابت ہو جائے گا۔ توجہ کریں کیا مطلب ہے ما تشاؤون الا یشاء اللہ، ما تشاؤون یعنی یہ افراد اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے ہیں، اپنا ذاتی ارادہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جو ارادہ الہی ہے وہ آل محمد کا ارادہ ہے، جو مشیت الہی ہے وہ آل محمد کی مشیت ہے۔ خوب بہترین آیت، یعنی کیا مطلب؟ خوب ارادہ، آپ اپنے دن میں کئی مرتبہ، کتنی مرتبہ ارادہ کرتے ہیں؟
شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے کھانا کھایا، لاشعوری طور پہ ارادہ کیا، نماز پڑھی ارادہ کیا، آرام کیا ارادہ کیا، چلے ارادہ کیا، اس راستے سے ہزاروں لاکھوں ارادے کیے اپنے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہے وہ صرف ارادہ الہی ہے. لہذا ہمیں روایت میں ملتا ہے قلوبنا اوعیت مشیت اللہ. جس طرح علم کے بارے میں ہے اس طرح مشیت خدا. قلوبنا اوعیت مشیت اللہ، ہمارا دل اللہ کی مشیت کا ظرف ہے. لہذا وہ زیارت کا جملہ کیا ہے؟ زیارت کا ارادت، بہت مشکل ہے یہ زیارت کا جملہ جس کو میں بس ایک حد تک شاید آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں. ارادت الرب تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم. کمال کیا زیارت کا جملہ ہے، کمال کا زیارت کا جملہ ہے. ارادت الرب. شب قدر کو ذہن میں رکھیے گا. کیا ہے شب قدر؟ شب قدر میں ملائکہ آتے ہیں حتی مطلع الفجر، فجر تک ملائکہ آ رہے ہیں اور پوری دنیا والوں کے لیے پورے آنے والے سال کے احکامات نازل ہو رہے ہیں جو روایاتوں سے مستفاد ہیں، جو روایتوں تنزل الملائکہ والروح. یہ قرآن کی آیت کہ جس میں روایات بیان کرتی ہے کہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں قلب مبارک حجت خدا پر. جو بھی اس زمانے کا حجت ہے اس پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں امر خدا کو لے کر، کہ تمام لوگوں کے امور کو لے کر نازل ہو رہے ہیں. یہ ایک ذہن میں یاد رکھیے گا. اب اس روایت کا جملہ، زیارت کا جملہ توجہ کیجئے گا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ تو ابھی ایک اسٹیپ سنا آپ نے، اس کے بعد کا اسٹیپ بھی ایک روایت کی ذیل میں آپ کی خدمت بیان کروں گا. کیا ہے کہ ما تشاؤون، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کی کوئی مشیت نہیں ہے، بلکہ جو مشیت ہے وہ خدا کی مشیت ہے. لہذا خوب توجہ کیجئے گا. معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم یعنی جس کے عمل میں کوئی خطا نہ ہو. خدا کی مشیت میں خطا ہے، خدا کے ارادے میں کہیں احتمال اشتباہ اور غلطی ہے؟ نہیں ہے. ہمارے مشیت، ہمارے ارادوں میں سینکڑوں غلطیاں ہیں، سینکڑوں خطا ہے. خدا کے ارادے میں کوئی خطا نہیں ہے. اور آل محمد کا ارادہ اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ ارادہ جو خدا کا ارادہ ہے. یعنی خدا کا جو ارادہ ہے وہ کس کو معلوم ہے؟ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، آل محمد کو معلوم ہے. اب آپ توجہ کیجئے گا. یہ زیارت کا جملہ کیا ہے؟ ارادت الرب. ارادت الرب. میں نے کہا نا میں اس حدیث کو بہت زیادہ بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن بہرحال اس کا ظاہری ترجمہ کر دوں. ارادت الرب آسان الفاظ ہے. تہبط الیکم. تہبط کسے کہتے ہیں؟ ای تنزل الیکم. تہبط یعنی نازل ہونا. ارادت الرب اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ. تہبط الیکم آل محمد، ارادت خدا آپ پر نازل ہوتا ہے. وتصدر من بیوتکم، اور اللہ کا ارادہ صادر ہوتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے، نکلتا ہے. اللہ نے ارادہ کیا لیکن اللہ جاری نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کے ارادے کو جاری کون کرتا ہے؟ آل محمد جاری کرتے ہیں. خاندان عصمت و طہارت پر بلند تر صلوات. لہذا یہ قرآن کی آیت اور یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں بیان کی کہ اب یہ یقینی طور پر ایک، اب میں نے کہا نا کہ مزید اس آیت پہ غور و فکر کیا جائے کہ آیا عصمت کے تمام پہلو اس سے کور ہوتے یا نہیں ہوتے، لیکن چونکہ علماء کرام نے علم کلام میں اس آیت سے تمسک نہیں کیا، اور تمسک نہ کرنے کی وجہ بھی میں نے آپ کی خدمت بیان کی. کیونکہ علماء کرام نے عام طور پر جب کلام میں گفتگو کی تو مخاطبین کو دیکھتے ہوئے گفتگو کی. چونکہ مخاطبین غیر تھے اور غیر میں کوئی یہ ثابت شدہ نہیں ہے کہ ما تشاؤون میں مخاطب اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لہٰذا اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا اس آیت سے تمسک نہیں. ایسا نہیں کہ یہ آیت دلالت نہیں کرتی ہے، یہ آیت بیان نہیں کر رہی ہے، یہ آیت آل محمد کی فضیلت کو بیان نہیں. ان سے گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے، ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی کتابوں میں موجود ہو، وہ اس بات کو قبول کرتے ہوں تو ان سے گفتگو کی جا سکتی ہے. ورنہ ممکن ہے وہ آ کر کہ یہ اہل جنت کے لیے ہے یہ آیت. کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں، کیونکہ آیت کا سلسلہ اگر آپ دیکھیں اہل جنت کے لیے، اہل جنت خوب درست ہے.
یعنی قرآن کو یوں کہہ رہے ہیں، قرآن میں ہم اور آپ سب معصوم ہوں گے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. خوب یہ آپ نے توجہ فرمائیں. لہذا روایت میں کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ اذا شاء اللہ شئنا، کثرت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. کیا؟ اذا شاء اللہ، جب خدا ارادہ کرتے تو ہم ارادہ کرتے ہیں. لیکن دو روایت بہار الانوار میں، شاید ایک روایت ہے یا دو روایت ہے، لیکن بہار الانوار میں دو مقامات پر یہ روایت آئی ہے. کیا ہے روایت؟ اب معاملہ برعکس ہے. اذا شئنا شاء اللہ. اور کوئی عجب تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں. ہمارے پاس توسل کی دلائل موجود ہے، شفاعت کی دلائل موجود ہے، زیارتوں کی دلائل موجود ہے. کیا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے ترجمہ کر دوں. ابھی تک وہاں سے تھا جب خدا ارادہ کرتے تو ہم ارادہ کرتے ہیں. اب روایت کیا کہتے ہیں؟ جب ہم ارادہ کرتے تو خدا ارادہ کرتا ہے. جب ہم ارادہ کرتے اذا شئنا شاء اللہ. لہذا یہ مقام اور منزلت ہے کہ جو کل آپ کی خدمت میں بیان کیا میں نے، وہ روایت مبارکہ، روایت منورہ کہ جو 8ویں امام سے آئی ہے. کیا فرمایا امام نے کہ اب ادو غوراً ان یبلوها الناس بعقولها. کیا ہے مقام امامت؟ مقام امامت کیا ہے؟ مقام امامت یہ ہے اب ادو غوراً، تمہاری عقلوں سے، تمہاری فکروں سے، تمہارے غور سے، تمہاری توجہ سے. اب ادو دور تر ہے. کتنا دور ہے؟ کتنا دور ہے؟ خوب سورج بھی دور ہے نا، سورج بھی دور ہے. یہ سورج میرے خیال سے شاید میکسیمم چیز ہوگی جو دور ترین. اب ستارے دور ہے زیادہ یا سورج زیادہ دور ہے؟ کہتے ہیں شاید ستارے زیادہ دور ہیں، شاید ستارے، بہرحال جو بھی زیادہ دور ہے. اب ادو غوراً، یہ ہمارے دور تر ہے، ہماری فکروں سے زیادہ دور تر ہے. اب ادو غوراً، کسی سے اب ادو غوراً من ان یبلغها. توجہ کیجیے گا، سورج کی معلومات حاصل ہو گئی، ستاروں کی معلومات حاصل ہو گئی ایک حد تک، لیکن آل محمد علیہ السلام کیا ہے؟ اب ادو فکرن، اب ادو علمن، اب ادو غورن ان یبلغها الانسان بعقولہم، کہ جس کو انسان اپنی عقل سے درک نہیں کر سکتا ہے، آل محمد کو اپنی عقل سے پہچان نہیں سکتا ہے. یہ ہے آل محمد علیہ السلام کہ یہ جو حدیث میں بیان کیا گیا. اور عصمت یاد رکھیے گا، عصمت بہت سمجھنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے. عصمت یوں ظاہری طور پر ڈیفینیشن ڈیفائن کرنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے، لیکن اتنی آسان نہیں ہے. اتنی آسان نہیں ہے اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں کہ میں کچھ سمجھا ہوا ہوں، نہیں میں بھی نہیں سمجھا ہوا ہوں کہ عصمت بالآخر کیا چیز ہے، ایسی کیا ہستی، ایسی کیا صفت ہے، ایسی کیا خصوصیت ہے کہ انسان خطا سے محفوظ ہو جائے، اشتباہ سے محفوظ ہو جائے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عصمت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ علم کی ضرورت ہے. علم ہونا چاہیے. اور عصمت کسی کے ماتھے پر نہیں لکھی ہوتی ہے. عصمت کے بارے میں کون گواہی دے گا؟ جو علم غیب رکھتا ہوگا وہی فقط گواہی دے گا، فقط علم غیب ہوگا، فقط وہی گواہی دے گا. لہذا مقام امامت اسی طرح جو وہ مشکل معاملہ ہے. کتنا ہے؟ کل آپ کی خدمت میں زیارت جامعہ کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا، اس کو مکمل کر دوں اور وقت ملا تو انشاءاللہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. چھوٹے نعرے حیدری میں بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنے اتنے طویل کھینچنے پر ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، ظاہر ہے شاید آپ سب کی شکایت ہو، اور میں آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتا، میری طرف سے ایک ہاتھ پھیر دیجیے گا کہ شکایت آپ کی بھی ایک شکایت ہوگی. اور مجھے شکایت آئی میسیج کے ذریعے سے، مولانا تھوڑا آہستہ آہستہ، آپ نے دیکھا شروع میں بہت آہستہ آہستہ میں بات کر رہا تھا، وہ میں ذہن میں وہ میں واٹس ایپ میسیج تھا تو میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا، لیکن بہت مشکل رہتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ، ایک تو عادت نہیں ہے، ظاہر ہے اب تو یہ عمر ہے کہ جہاں پر اپنی عادت کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، اور بہرحال باتیں کچھ ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہے. لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں، جلدی گفتگو کر رہا ہوں. بہرحال کوشش کروں گا، پھر بھی توجہ کیجیے گا. امامت کیا مقام ہے کہ انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. زیارت جامعہ کا جملہ کیا؟ فَبَلَّغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ وَعَالَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ. یہ کل میں نے ترجمہ کر دیا. حَيْثُ لَا يَلْحَقُ لَاحِقٌ وَلَا يَسْبِقُ سَابِقٌ وَلَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِ طَعْمِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ
ولا عالم ولا جاہل ولا دنی ولا فاضل ولا مومن صالح ولا عنید ولا شیطان مرید ولا خلق فیما بین ذالک شہید الا عرفہم جلالت امرکم عظم خطرکم کبر شانکم تمام نورکم ثبات مقامکم شرف محلکم ومنزلتکم عنده وقرب منزلتکم عنده وخاصتکم علیہ وکرامتکم علیہ وخاصتکم لدیہ وقرب منزلتکم منہ. یہ زیادہ جامع کبیرہ کیا ہے؟ یہ زیادہ جامع کبیرہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت بیان کروں، توجہ کیجیے گا. آپ کی خدمت بیان کیا کہ 3 جملے شروع کے، صرف میں اشارتاً بیان کر دوں. فبلغ اللہ، خدا نے آپ لوگوں کو پہنچا دیا. اشرفہ محل المکرمین، 3 مکرم، مرسل اور محل المکرمین، مرسلین، اور ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر. فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین وعالی منازل المقربین وارفع درجات المرسلین. مکرم، مقرب اور مرسل. کل میں نے وضاحت بیان کی، اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی سب سے زیادہ مرسلین کا جو مقام ہے ان میں سب سے اعلیٰ درجہ، مقربین کا مقام ہے اس میں سب سے اعلیٰ درجہ، اور مکرمین کا جو مقام ہے اس میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام آل محمد علیہ السلام کا. لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، لہذا معصوم ارشاد فرماتے ہیں زیادہ جامع کبیرہ میں کیا؟ حتی لا یبقى، یہاں تک کہ کوئی بھی باقی نہ رہا. اب ذکر ہوا ملک مقرب کا، ذکر ہوا انبیاء مرسل کا، ذکر ہوا مومن کا، ذکر ہوا فاسق کا، ذکر ہوا عالم کا، ذکر ہوا جاہل کا، ذکر ہوا پست انسان کا، ذکر ہوا صاحب فضیلت کا، ذکر ہوا حتیٰ شیطان کا ذکر ہو گیا. کیا ہوا؟ ان سب کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ الا عرفہم، خداوند متعال نے ان سب کو بتا دیا. اچھا، میں نے بیچ میں ایک لائن جو کو ڈراپ کر دی، چھوڑ دی، وہ میں ترجمہ کل بھی نہیں کیا تھا، توجہ کی جگہ دوبارہ سے میں پڑھتا ہوں. فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین وارفع درجات المرسلین وعلی منازل المقربین وارفع درجات المرسلین حیث، توجہ کی جگہ، حیث لا یلحقہ لاحق ولا یسبقہ سابق ولا یطمع فی ادراک تام. یعنی آپ آل محمد کے مرسلین کے اس مقام پر پہنچے، مقربین کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچے، مکرمین کے اس اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے. لا یسبقہ سابق، جو خدا کے قرب کی دوڑ میں دوڑ رہا ہے. ہم سب وما خلق، ہم کیوں آئے دنیا میں؟ کیوں آئے دنیا میں؟ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے. ہم سب قرب کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں. ہم سب تو دوڑ رہے ہیں، ہم سب دوڑ رہے ہیں. انبیاء بھی ہے اس دوڑ میں، فرشتے بھی ہے اس دوڑ میں. کیا کہا قرآن نے؟ کہ خداوند متعال نے مقربین کا جو مقام آپ کو عطا کیا، مکرمین کا مقام جو آپ کو عطا کیا، مرسلین میں اعلیٰ ترین درجہ جو آپ کو عطا کیا، لا یسبقہ سابق، سبقت کرنے والے، دوڑنے والے آپ تک نہیں پہنچ سکتے. ولا یدرکہ ولا یطمع فی ادراک تام. کمال کا جملہ ہے، عجیب جملہ. یہ واقعا مزید غور کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی آپ کو بھی. کیا ہے جملہ؟ توجہ کیجیے گا. آج بہت سارے بیان کیا جاتا ہے، یہ امام کی خصوصیت ہے، یہ ہمیں کہیں نظر آتی، کسی عالم میں نظر آتی، کسی فقی میں نظر آتی، کسی مجتہد میں نظر آتی، کسی میں نظر آتی ہے. یہ بھی بڑے، اس میں بھی جو کہ وہ یہ بھی شباہت ملتی ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، امام سے شباہت ملتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. زیارت جامعہ تو پڑھیں، زیارت جامعہ. لا یطمع فی ادراکہ تام. ارے جب آپ کے مقام کو دیکھا نا، تما کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں شاید، اردو میں شاید تما منفی معنوں میں استعمال ہو، تو تما یعنی خواہش کرنا، خواہش کرنا، تمنا کرنا. لا یطمع فی ادراکہ تام. ارے آپ کا مقام اتنا بلند، میں اور آپ تو ویسے ہی ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے نا بھائی؟ نماز شب کوئی بات نہیں، مستحب ہے، یہ مستحب چھوڑ دیا. واجب، اچھا احتیاط واجب ہے، رجوع کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، کہیں کوئی جگاڑ مل گیا، جہاں پر کوئی کھانچا مل گیا، کچھ مل گیا، بازاری 2 لفظ استعمال کیے، معذرت چاہتا ہوں. لیکن ہم اسی طرح کے جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے جو کہ وہ کم از کم دل مطمئن ہو، چاہے خدا راضی ہو یا نہ ہو. ہوتا ہے. 3 مولانا سے 4 مولانا سے سوال پوچھا، ایک نے ہمارے فیور کا جواب دیا، دل مطمئن ہوا، معلوم نہیں کہ خدا راضی ہے. شاید اس مولانا کا جواب صحیح ہو، شاید اس مولانا کا. یہاں پر ہم نے کہا شاید یہ حجت بھی نہیں ہے، یہ حجت بھی نہیں ہے. جا کے کتاب و تقلید پڑھ لیجئے کہ اگر فتویٰ بتانے والوں میں اختلاف ہو جائے تو کیا ذمہ داری ہے. بہرحال اب توجہ کیجیے گا. لہذا ہم تو پہلے ہی دوڑ سے
مستفید ہو گئے، بے نیاز ہو گئے، ہم نے جو کہ وہ اپنا ریٹائرمنٹ دے دیا، بھائی ہم اس دور میں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم تو پہلے ہی آل محمد کی وہ معرفت رکھتے ہیں، صحیح ہے نا، لہٰذا ہم بہت پہلے ہی اپنے ہتھیار ڈال چکے ہیں، لہٰذا توجہ کیجیے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، کون ہے اس دور میں؟ ملک مقرب ہے، ملک مقرب ہے، نبی مرسل ہے۔ کیا ہے جملہ؟ لا یتمعہ۔ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان جو وہ بہرحال مقام اور منزل کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے، اتنا بلند مقام ہے، اتنا عظیم مقام ہے کہ جب فرشتوں نے، ملک مقرب نے دیکھا، نبی مرسل نے دیکھا، تما تک نہیں کی کہ اس کو درک کرے، خواہش تک نہیں کی کہ اس کو درک کرے، اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ ہماری فکر سے بالا تر ہے۔ لہذا روایتوں میں ملتا ہے، اس آیت کی تفسیر کی ذیل میں کیا ہے؟ وہ آیت اگرچہ تنزیل کچھ اور ہے، تعویل کچھ اور ہے۔ تعویل کے اعتبار سے جو قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس آیت کی تفسیر میں جو ہمارے پاس یا تعویل کے اعتبار سے جو روایت آئی ہے وہ توجہ کیجیے گا۔ پہلے لا یتمعو کو ذہن میں رکھیے گا۔ کیا ہے لا یتمعو؟ لا یتمعو فی ادراکہ تامے، ارے ان کے ادراک میں خواہش کرنے والے، کون ہے خواہش کرنے والے؟ ملک مقرب ہے، نبی مرسل ہے، انہوں نے خواہش کرنا چھوڑ دیا، قرب الہی سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اگر قرب ہمارے اختیار میں ہوتا ہم بھی قرب الہی کے اس مقام تک پہنچتے، لیکن وہ مقام ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا لا یتمعو۔ توجہ کیجیے گا، اس ٹکڑے میں، اس زیادہ جامع کے ٹکڑے میں اس روایت کو ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ لا یتمعو فی ادراکہ تامے، طمع کرنے والا، خواہش کرنے والا، مقربین کے وہ جو اعلیٰ درجہ نبی مرسل نے ہتھیار ڈال دیے، ملک مقرب نے ہتھیار ڈال دیے جب آپ آل محمد کا مقام دیکھا، لہذا روایت ملتی ہے اس آیت کی ذیل میں۔ کون سی آیت؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ان کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی ہے۔ یہ آیت کا خلاصہ ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب توجہ کریں، روایت ہمارے پاس آ کر کہتی ہے، مجموع البحرین کی روایت ہے اور دوسری کتابوں میں روایت آئی ہے، لیکن توجہ کیجیے گا کیا ہے آیت؟ جب حضرت ابراہیم نے مقام اور منزل، توجہ کیجئے گا، کیا خدا نے نعمت عطا کی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے کیا نعمت عطا کی ہے، ساری زندگی سجدے خدا میں گزار دے تو اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے جس کو حضرت ابراہیم تمنا کر رہے ہیں ولایت علی کی۔ توجہ کیجئے گا کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم نے مقام اور منزلت امیر المومنین کو دیکھا، ہاتھوں کو بلند کیا اور جملہ کا اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خدایا مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے دے۔ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ خوب توجہ کیجئے گا، مقام امامت کیا ہے؟ مقام امامت وہ کہ جہاں انبیاء ہتھیار چھوڑ دیں۔ ابھی آدھا ٹکڑا رہ گیا، پھر زیادہ جامعہ کا آج پھر آدھا ٹکڑا رہ گیا، کل انشاءاللہ کی خدمت بیان کروں گا، وقت تقریباً شاید زیادہ ہی لے لیا اور بہرحال وقت تقریباً تمام ہو گیا، لیکن مقام امامت کیا ہے؟ اور یاد رکھیے گا مقام امامت کا عصمت کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسے جیسے مجھے نہیں معلوم کہ یہ پروپورشن مجھے نہیں معلوم کہ کیسے بناؤں میں، جیسے جیسے عصمت بڑھتی ہے ویسے ویسے مقام امامت بڑھتا ہے، یا یوں کہوں کہ جیسے جیسے مقام امامت بڑھتا ہے عصمت کا وہ اعلیٰ ترین درجہ بنتا ہے۔ کیا ہے اعلیٰ ترین درجہ؟ کسی نبی کو قرآن نے نہیں کہا، کسی نبی کو قرآن نہیں کہا، اگرچہ وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک کوئی معصیت نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی خطا نہیں، خطا اس سینس میں کہ انشاءاللہ خطا نہیں کرتا، بہرحال معصوم ہے، کوئی خطا نہیں کرتا کہ جس کی تشریح اپنے مقام پر آئے گی، لیکن اس کے باوجود قرآن نے یہ نہیں کہا ما تشاؤون الا یشاء اللہ کہ انبیاء وہ ارادہ کرتے جو ارادہ الہی اگرچہ کرتے ہیں، لیکن توجہ کیجئے گا یہ خود پتہ چلتا ہے، اس سے عصمت پتہ چلتی ہے، عصمت کی ڈگری پتہ چلتی ہے، عصمت کی شدت پتہ چلتی ہے۔ ما تشاؤون، توجہ کیجئے گا ایک دفعہ تو انسان تبلیغ کے مقام پر، توجہ کیجئے گا میں ایک اور مسئلے میں خود اپنے آپ کو بہرحال لے کر گیا ہوں، اب دو جملے سن لیجئے۔ ایک دفعہ آتا ہے تبلیغ کا مقام، ایک دفعہ آتا ہے
پوری انسانیت کی ہدایت کا مسئلہ. دیکھیں ایک انسان کو آپ ایک پرنسپل بناتے ہیں کسی چھوٹے اسکول کا جس کے ممکن 500 لوگ 500 طالب علم، ایک کو آپ بناتے ہیں پرنسپل 1000 اسٹوڈنٹ کا، ایک دفعہ آپ ممکن ہے لاکھوں اسٹوڈنٹ کا ایک کو پرنسپل بنائیں. کیوں ہے یہ؟ کیوں ہے یہ؟ ظاہر ہے جو جس کی صلاحیت ہے، جو جس کا مقام ہے، جو جس کی عظمت ہے، لہٰذا ائمہ اطہار علیہ السلام امامت کیا ہے؟ امامت کی جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں بوجانی ہال میں بھی آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، روایت معتبرہ تھی، قرآن کی آیت بھی بیان کرتی ہے. کیا ہے آل محمد علیہ السلام؟ یہ صرف میرا اور آپ کا فقط مسئلہ نہیں ہے، بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے، روایت کثیرہ موجود ہے، آیت کی ذیل میں روایت موجود ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی نہیں بن سکتا ہے جب تک اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور معتبر روایت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعتراف نہ کر لے. لہذا توجہ کیجیے گا، ائمہ اطہار علیہ السلام. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی یعنی سرپرست. یہ پرنسپل جو ہے نا وہ ولی ہے، سرپرست ہے. تو ائمہ اطہار علیہ السلام کی سرپرستی کا جو امبریلا ہے، انبیاء کا جو سرپرستی کا امبریلا ہے، چھتری ہے، جو بھی دائرہ ہے، وہ اپنی اپنی امت ہے، اپنی اپنی قوم ہے. لیکن علی امیر المومنین سلام اللہ علیہ، اہل بیت اطہار السلام کی جو ولایت ہے، ولایت کا مطلب سرپرستی بچوں کے لیے کہوں جو پرنسپل کا عہدہ ہے، جس کے انڈر میں یہ سارا کا سارا نظام ہے. تو نظام کائنات حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اگر اس امبریلا پر خدا کی ولایت کے بعد اگر کسی کی ولایت کا امبریلا جو پھیلا ہوا ہے تمام مخلوقات پر، تو وہ محمد و آل محمد کا امبریلا ہے. لہذا یہ عصمت ہے، یعنی ان کی عصمت اتنی ہائی ڈگری کی ہے، اتنی ہائی کوالٹی کی یہ عصمت ہے. بس توجہ فرمائیں، آل محمد کا مقام کیا ہے کہ حضرت ابراہیم یہ تمنا کرتے ہیں، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے. یہ حضرت ابراہیم کی تمنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، ایک جملہ کہہ دوں کہ توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان. بہت ساری ممکن ہے، میں انشاءاللہ 1 منٹ سے زیادہ یا 2 منٹ سے زیادہ اس جملے کے لیے نہیں لوں گا. انشاءاللہ باقی کل اس بات کو آپ کی خدمت میں کنٹینیو کروں گا. توجہ کیجیے گا، بہت سارے مسائب ہیں، بہت ساری مصیبتیں ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں دنیا میں، یا یوں کہوں بہت سارے لوگ دنیا میں مصیبت زدہ ہیں. میں نے 2 دن اشارہ کیا، یہ سیلاب زدگان مصیبت زدہ ہیں. بہت بڑی مصیبتیں دیکھی. یعنی کیا؟ نہ خدا کا دین، نہ خدا کا قرآن، نہ خدا کا دین، نہ خدا کی شریعت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہر مصیبت زدہ کو بیان کر دیں. اس کی مصیبت کو بیان کریں جو اس مقام پر ہے. اس پر آنے والی چھوٹی مصیبت وہ مصیبت ہے کہ فرشتے لرز جاتے ہیں. زیارت ناحیہ کا جملہ متعدد روایات میں کہ جب مصیبت کربلا کو دیکھا، معاف کیجیے گا، فرشتے پریشان ہو گئے، فرشتے برداشت نہ کر سکے. اب میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، گویا فرشتے خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں شکایت کی غرض سے. خدا یہ تیرا ولی ہے، خدا تیرے آخری رسول کا نواسا. دیکھیں، جب روایت ہے کہ خدا اپنے اولیاء کو امتحان میں آزماتا ہے ایک غرض سے. وہ غرض کیا ہے کہ لوگ اسے خدا نہ سمجھ بیٹھے. لیکن مولا حسین کا معاملہ یہ نہیں ہے. اگر امتحان تھا تو ایک ضربت لگتی بات ختم ہو جاتی. نہیں، حسین کی غربت کو ذرا دیکھیے، حسین کی مظلومیت کو ذرا دیکھیے. 3 دن کا بھوکا پیاسا. اب مقاتل کے جملے دیکھیے، حسین کی غربت کا احساس ہوگا. ارے کس طرح مولا حسین فقط اصغر کے لیے پانی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، فقط 6 مہینے کے اصغر کے لیے پانی کا مطالبہ نہیں کیا تھا. مقتل میں جا کے پوچھی، مقتل میں جا کے دیکھیے کئی مرتبہ مولا حسین نے شمر سے مخاطب ہو کر کہا، اے شمر، تو مجھے قتل کرنا چاہتا نا، کم از کم ایک گھونٹ پانی تو پلا دے. فرزند زہرا کتنا پیاسا ہے.
فرزند زہرا کتنا پیاسا ہے، ایک ایک صحابی کے لاشیں پر جا رہا ہے، خاندان آل محمد کی لاشوں کو خیموں میں لا رہا ہے، عباس کے بازو آئے، اکبر کے جنازے کو لے کر آئے، قاسم کو ہائے کوئی حسین کی پیاس کو پوچھنے والا ہے، لیکن عجیب امتحان ہے حسین کا، عجیب امتحان ہے حسین کا۔ لیکن ہاں عزاداروں، بس یہ ایک مرتبہ لٹا ہوا کاروان ایک مرتبہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی طرف گامزن ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، یہ کون سا کاروان ہے؟ یہ فاطمہ کے لال کا کاروان ہے، فاطمہ کی بچیوں کا کاروان ہے، یہ علی مرتضیٰ کی بچیوں کا کاروان ہے، یہ رسول خدا کی بچیوں کا کاروان ہے۔ ارے یہ فقط کاروان نہیں بلکہ اسیر بنایا گیا، ہاتھوں کو باندھا گیا، پسے گردن باندھا گیا، بے مغنا و چادر ہے، نرغہ آدھا ہے، دشمن چاروں طرف ہے، نامحرموں کا مجمع ہے۔ بس ایک مرتبہ رات کا سفر ہے، ایک ننھی سی بچی اونٹ پر سوار تنہا ہے، 3 سالہ 4 سالہ سکینہ، ذرا تصور کرے جس نے یہ سارے مسائل دیکھے ہو، اب اسے کوئی پناہ چاہیے، ماں کی پناہ چاہیے، پھوپھی کی پناہ چاہیے، بھائی کی پناہ چاہیے، لیکن رات کی تاریکی ہے، اونٹ کی بلندی ہے، اونٹ کی سواری ہے، یہ ننھی سکینہ رات کی تاریکی ہے۔ بابا، اپنا بابا یاد کرتے ہیں، بابا کو یاد کرنا شروع کیا، بابا کو یاد کرنا شروع کیا، واہ بتا واہ حسینہ، واہ بتا واہ حسینہ۔ بس ایک مرتبہ ذرا تصور میں لے کر آئیے، 3 سالہ بچی، خدا آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے، اپنے بچوں کو ذہن میں لے کر آئیے، اپنے خاندان کے بچوں کو ذہن میں لے کر آئیے۔ ذرا 3 سال کی بچی کتنی پھول سی بچی ہوتی ہے، کس طرح اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، اپنی ماں کو یاد کرتی ہے، اپنی مصیبتوں کو کبھی بابا سے بیان کرتی ہے، کبھی ماں سے بیان کرتی ہے۔ لیکن آج سکینہ اونٹ کی بلندی پر، اونٹ کی پشت پر سوار ہے، رات کی تاریکی ہے، نہ ماں کا سایہ ہے، نہ باپ کا سایہ ہے، نہ بھائی سید سجاد کا سایہ ہے۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی ہوئی، بابا یاد آیا، گریہ شروع کیا۔ ایک یزیدی آگے بڑھا، آگے سنیں گے ایک جملہ کہا، اس کو دیا جاریہ، اے کنیز خاموش ہو جا۔ ہائے سکینہ نے سنا، گریہ کی شدت بڑھ گئی، آنے والے نے سنیں گے آزادارو کیا کہا، یا بنت الخارجی، اے باغی کی بیٹی۔ ہائے، مقتل کی اس روایت سے لگتا ہے کہ سکینہ نے پہلے جملے پہ وہ گریہ نہیں کہا، لیکن جب دیکھا میرے بابا کو باغی کہا، گریہ میں اضافہ ہوا۔ سنے سکینہ کی غربت کو، مقتل کا جملہ ہے، یزیدی آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ سکینہ خاموش نہ ہوئی، اونٹ کی بلندی ہے، یزیدی نے ایک مرتبہ سکینہ کو اونٹ کی بلندی سے دھکا دیا، زمین پر گری۔ ہائے برہنہ پا، ننگے پا، ایک مرتبہ کانٹے ہیں، پتھر ہے، رات کی تاریکی ہے، اپنے بابا کو پکارتی جا رہی، یا بتا یا بتا۔ اور یہاں یہ کاروان آگے کی طرف چلا، ایک مرتبہ یہ کاروان رک گیا۔ ایک یزیدی سپاہی آیا، سید سجاد کے پاس آیا۔ ہائے ذرا تصور میں لے کر آئیے، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہو، سر جھکا ہوا ہو۔ ایک مرتبہ یزیدی سپاہی آگے بڑھا، کہا کہ اے اسیر، اللہ اللہ، اے اسیر یہ بتا دے، آخر وہ نیزہ جس نیزے پر سر حسین تھا وہ چلنے سے اپنے آپ کو منع کر رہا، زمین میں گڑ گیا، آگے جانے کو تیار نہیں۔ سید سجاد سر جھکائے ہوئے نحیف سی آواز میں کہتے، ہائے میرا بابا اس وقت تک آگے نہ بڑھے گا جب تک حسین کی سکینہ نہ مل جائے۔ سنیں گے کرو، ایک مرتبہ سید سجاد کے پیچھے کی سواری، زینب کبریٰ کی سواری، اونٹ کی بلندی ہے، زینب کبریٰ کے کانوں میں آواز آئی، حسین کی سکینہ غائب ہو گئی۔ ایک مرتبہ زینب ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے آئیے عباس علمدار، آپ نے کہا ذاکر میری مصیبت کو پڑھو۔ اے عباس کی مصیبت پڑھنے والے، عباس کی مصیبت کیا ہے؟ مولا عباس کی مصیبت جب بلندی سے گرے، ارے ہاتھیں نہیں، ہاتھوں سے سہارا نہ لے سکے، آئیے مولا عباس
گودی سے گرایا، یا بنیا سکینہ کو آواز دیتے دیتے ایک مرتبہ ایک سیاہی سی نظر آئی، قریب پہنچی، کیا دیکھا؟ کوئی معصمہ مکمل حجاب میں، ان کی گود میں حسین کی سکینہ، اٹھایا، طلب کر سوال کیا، اے معصمہ آپ کون جو اس عالم غربت میں ہم پر رحم کرے؟ آواز آئی، نہیں پہچانا تیری غریب ماں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ باری ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خدا بندہ حاضر مجلس مومنات، تمام مومنات بالخصوص سیلاب زدگان کی تمام مشکلات کو دور فرما، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حاضر مجلس مومنات منتظمین تمام مرحوم مومنات کے مغفرت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ماتم حسین۔